الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، منکرین حدیث کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر سنت رسول دین کا ایک مصدر ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے لکھوایا کیوں نہیں گیا جیسے قرآن کریم کو لکھوایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایسے ہی جیسے عام طور پہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، ایسے ہی سنت کا معاملہ تھا، اسی لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا۔ یہ اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب دیکھنا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کے دور میں لکھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام اور اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے لوگوں میں ہوئی جو امی تھے، دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، گنے چنے لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ ان کا دار و مدار حفظ پر تھا، ذہنوں میں محفوظ کرنے پر تھا، چنانچہ ہزار ہزار اشعار، قصیدے اور اس زمانے میں جو معلقات تھے ان کو ازبر کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ مختلف قبائل کے انساب کے حافظ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا، اور احادیث کو نہیں لکھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ ہے ان کی حیثیت دین میں مصدر کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن لکھواتے تھے، اور احادیث کے لکھنے پر شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کر دی تھی تاکہ کہیں احادیث کو قرآن کریم سے ملا کر کے لوگ دونوں کے درمیان خلط ملط نہ کر دیں۔ حالانکہ صحابہ کرام اپنے طور پر ایسا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے۔ مثلا مشہور ایک صحیفہ ہے، صحیفہ صادقہ، جو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جس کے اندر 436 حدیثیں تھیں، اور زیادہ تر وہ حدیثیں مسند احمد اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں مجھ سے زیادہ حدیثوں کا حافظ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے سوا کوئی نہیں تھا، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبْ وَلَا أَكْتُبْ۔ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اسی طرح سے صحیفہ حمام بن منبہ، جو حمام بن منبہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوٹ کیا تھا، اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے تقریباً 52 صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی روایتوں کو ان کے شاگردوں نے نوٹ کیا تھا۔ تو یہ انفرادی طور پر لوگ اپنے اپنے طور پہ لکھتے تھے، حالانکہ وہ اس قدر ازبر کیے ہوئے ہوتے تھے کہ انہیں لکھنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں تھی۔ بعد کے ادوار میں، تابعین کے زمانے میں، شیخ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ 252 تابعین ایسے ہیں جن کے پاس احادیث کے مجموعے موجود تھے، لیکن یہ ساری کوششیں انفرادی تھیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سرکاری طور پر امام زہری اور اسی طرح سے ابو بکر ابن حزم کو حدیثیں جمع کرنے کی تاکید کی تھی۔ پہلی صدی ہجری کے اختتام تک کچھ حکومتی سطح پر اور اسی طرح سے انفرادی طور پر لوگوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ دوسری صدی کے اوائل میں اکثر ائمہ نے حدیثیں کچھ زیادہ لکھیں، اور اس طرح سے دوسری صدی کے اخیر تک اور تیسری صدی کے آغاز تک
باقاعدہ حدیثوں کو کتابوں کی شکل میں، مصاحف کی شکل میں اور اس طرح سے مسانید، موطئات وغیرہ کتابیں لکھی گئیں۔ لہذا یہ کہنا کہ حدیثیں لکھی نہیں گئیں، ان کا دین کے اندر کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں خطوط کی شکل میں لکھوائی تھیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو یاد کرنے کی تلقین کی تھی کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، نمازوں کا طریقہ سیکھ لو۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کیا کسی چیز کا لکھنا یہی صرف حجت کے لیے کافی ہے یا ان کا یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بات ایسی ہے کہ صرف لکھنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر انسان کا حافظہ درست ہے تو پھر ایسی صورت میں لکھنے کی بھی کوئی خاص حاجت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حدیثیں اس قدر یاد تھیں کہ ایک خلیفہ نے ان کا حافظہ چیک کیا اور اس کے بعد جو حدیثیں انہوں نے بیان کی نوٹ کرائی گئیں، 1 سال کے بعد دوبارہ وہی حدیثیں ان سے سنی گئیں تو اس میں نہ انہوں نے کمی کی، نہ زیادتی کی، نہ تقدیم کی، نہ تاخیر کی، ویسے ہو بہو انہوں نے بیان کیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محدثین کرام نے احادیث کو پرکھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے، احادیث کے بارے میں سامنے والے کا حافظہ ضبط کیسا ہے اس میں تحریر کو بھی نمونہ بنایا ہے اور اسی طرح سے لوگوں کے حفظ کو بنایا ہے۔ شرط یہی ہے کہ معلومات کے اندر کمی و زیادتی نہ ہو، تقدیم و تاخیر نہ ہو، خلل نہ ہو، اور یہ کہنا کہ کتابت نہیں ہوئی اس لیے حجت نہیں ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ خاص کر کے ایسے لوگوں کے زمانے میں جہاں کی لوگوں کا دار و مدار کتابت سے زیادہ حفظ پر تھا۔ ہاں اگر کوئی شخص لکھتا تھا تو یہ مزید اس کے یہاں اپنے لیے اعتماد میں اضافے کی بنیاد پہ انہوں نے کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کا حافظہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم جہاں حفظ کے مشکلات کو بیان کرتے ہیں وہیں کتابت کے بھی مشکلات کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سے انسان کا حافظہ بگڑ سکتا ہے، ایسے تحریریں بھی جل سکتی ہیں، پھٹ سکتی ہیں، چرائی جا سکتی ہیں، بھیگ سکتی ہیں، اور انہیں بھی وہ عوارض لاحق ہو سکتی ہیں جن عوارض کی بنیاد پر معلومات اپنی اصل پر باقی نہ رہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ حدیثیں نوٹ نہیں کی گئیں اس لیے قابل اعتبار نہیں ہیں اور قرآنی آیات نوٹ کی گئی تھیں اس لیے قابل اعتبار ہیں، یہ بات سرے سے غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس طرح سے بہت سارے لوگ لکھنے سے زیادہ اپنے حفظ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ لوگ حفظ سے زیادہ لکھنے پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن دونوں طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو حفظ کے ساتھ ساتھ تحریر میں لے آئے تو بات زیادہ پختہ ہوگی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک طریقے کو اختیار کرنے سے وہ چیز قابل اعتبار نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے طریقوں کو نہ اختیار کیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ منکرین حدیث کا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے، غیر معتبر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ سنت رسول محفوظ ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک کذاب شخص سے، ایک حدیث کے گڑھنے والے شخص سے جب اس کو سزا جانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ ان حدیثوں کا کیا ہوگا جو مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں، تو اہل علم نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے ماہرین کو قائم رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ یہاں پر وقت ختم ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں سنت کا صحیح فہم عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔